الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ اللہ کی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دوسری وحی، یہ دو جو ٹاپک ہیں وہ میں نے مرج اس لیے کیے ہیں، ملائے اس لیے ہیں کیونکہ دوسری وحی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک محبت اللہ کی اپنے نبی سے پوشیدہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک حدیث کے مطابق نبی اسلام پر جو دوسری وحی آئی ہے وہ سورہ مدثر بھی آئی ہے، یا ایھا المدثر، وہ ایک حدیث کے مطابق ہے، لیکن اس میں صاف الفاظ دوسری وحی کے نہیں ہیں۔ وہ روایت کچھ اس طرح کی، اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے، مفہوم ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ، کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو زمین اور آسمان کے درمیان بیچ میں، مطلب لٹکی ہوئی صورت، اڑتی ہوئی صورتحال جو ہوتی ہے، اس میں ایک کرسی پر ایک فرشتہ، وہی فرشتہ بیٹھا ہے جس کو میں نے غار حرا پر دیکھا تھا پہلی وحی کے وقت، اور وہ میں نے دیکھا تو مجھ پر اتنا خوف طاری ہوا، میں اتنا ڈرا کہ میں زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس روایت میں 3 دفعہ یہ الفاظ ہیں، اور پھر مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، تو وہ سورہ مدثر کی۔ لیکن کچھ جگہ یہ پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، تو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ میں نے کئی جگہ وہ سنا، تو اگر وہ ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ مدثر کا۔ سورہ ضحیٰ جو ہے اس میں اگر دوسری نہیں بھی ہے تو شروع کی ہی وحی میں سے ہے، کیونکہ پہلی وحی کے بعد جو ہے نا وہ ایک نیچرلی ایک ایسا ہوا کہ پہلی وحی کے بعد بہت عرصے تک وحی نہیں آئی، کافی لمبا گیپ آیا۔ اس میں ایک جگہ پڑھا کہ ابو لہب جو تھا، نبی علیہ السلام کا چچا تھا لیکن جہنمی تھا، تبت یدا ابی لہب وتب جس پر آئی ہے، اس کو تو اللہ نے بتا دیا، وحی سنا دی کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ اس کی جو بیوی تھی اس نے بھی یہ بات بولی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس نے شیطان بولا، وہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ آئے تھے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں، پتہ چلا کہ پہلی وحی اس طرح آئی ہے، تو اس نے انٹرپریٹیٹ کیا جبرائیل علیہ السلام کو شیطان سے، کہ وہ شیطان تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بولا، تو آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان رہنے لگے کہ وہی کیوں نہیں آتی ہے، میرا رب مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، مجھ سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہو گئی، معاذ اللہ کہ میں مطلب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، اس لیے مجھ سے بات نہ کر رہا ہوں، مجھ سے ہم کلام نہ ہو رہا ہو، مجھ تک پیغام نہ آ رہا ہو۔ کیونکہ ورقہ بن نوفل کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ نبی ہیں اس طرح، تو وہ یہ سوچتے تھے نبی علیہ السلام، اور بہت اپسیٹ رہنے لگے، کافی ٹائم وہی نہیں آئی۔ تو سورہ والضحیٰ نازل جب ہوئی نا تو اس میں ترجمہ آپ دیکھیں گے تو یہی ہوگا، مفہوم ایسا ہے، اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے، والضحیٰ کہ اللہ نے قسم اٹھائی دن کی، اور اس کے بعد واللیل اذا سجی، اور رات جب وہ ٹھہر جائے، سکون سے بیٹھ جائے، مطلب پوری طرح رات چھا جائے۔ تو اگلی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے، اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو تنہا چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور مطلب اللہ پاک اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو تنہا چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوا ہے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو تنہا چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس سے آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، جو وقت آپ گزار چکے ہو نا پہلے، اس سے بہتر ہوگا۔ اور اس سے آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک پروٹوکول ہے کہ پوری دنیا کا، کہ ہر کسی کا کیا ہے، یہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اللہ میرے والدین سے راضی ہو جائے، میری اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، امت سے، ہر شخص کے لگا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو محبت کا انتہا ہے نا۔
اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا یا ایھا المدثر، یہ مدثر جو ہے یہ نام دیا اپنے نبی کو جو اللہ نے، یہ محبت میں تو دیا ہے، یا ایھا المدثر۔ پھر آپ دوسری جگہ دیکھ لیجئے یا ایھا المزمل، مزمل نام لاڈ میں دیا اللہ نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شاہد، مبشر، شاہد تو گواہ ہوا ہے، مبشر اچھی خبر دینے والا، نذیر ڈرانے والے، اللہ کے خوف سے، آخرت سے ڈرانے والے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پیار ہے نا اس میں اللہ کا۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ تو محبت ہے نا، لاڈ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں آپ کی ختم نبوت کا بھی اعلان کیا اللہ پاک نے سورہ احزاب میں۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں پر خاتم ہے۔ تو آپ کی ختم نبوت کا بھی اعلان کرا۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے ذہن میں ابھی بات آئی، اللہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ایسا اللہ کمیشی معاف فرمائے، اے نبی سمجھیے گا اس جملے کو، ذرا سنیے گا غور سے، اے نبی قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، اوئے ہوئے ہوئے، قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، یہ تو انتہا ہے محبت کی۔ اللہ قسم کس بات کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تو ہر شے کے رب ہیں، اللہ واحد رب ہے، اللہ احد رب ہے، سمجھ رہے؟ واحد تو یہ ہے نا کہ مطلب یہ فلاں جو ہے وہ کلاس میں واحد سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن احد جو ہے نا وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ احد رب ہے۔ تو مطلب لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کب ہوا یہ ایسا، یہ جو میں آپ کو بھی آیت بتائی نا، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی محبت پوشیدہ ہے اللہ کی نا، جو نبی علیہ السلام سے کیا آپ نے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ والسلام سے جو محبت کی نا، اس کا میں آپ کو بتاؤں، ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ عشرہ مبشرہ صحابی، میں نے صحابہ سیریز میں بھی ویڈیو بنائی تھی، یہ نبی علیہ السلام کے پھپھوزاد بھائی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت صفیہ کے بیٹے نبی علیہ السلام کی پھپھو تھیں۔ حضرت زبیر جو ہے نا، ان کا ایک انصاری صحابی کہتے ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں، اور مہاجرین وہ ہیں جو مکے کے ہیں۔ ایک انصاری صحابی سے ایک مطلب جیسے جھگڑا ہو جاتا ہے نا، بحث مطلب مباحثہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا ہوا وہ کچھ پانی وانی دینا تھا کچھ کھیتوں کو، فصلوں کو، اس حوالے سے اس پر ہوا۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ جھگڑا پہنچا تو آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا نا، تو وہ جو انصاری صحابی تھے نا، وہ منافق نہیں تھے معاذ اللہ، مومن تھے، پکے ایمان والے تھے، سچے صحابی تھے، لیکن ان کی زبان سے نکل گیا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے دیا کیونکہ ان کے پھپھو زاد ہیں، مطلب جاننے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، مطلب نیپوٹزم میں نا، فیوریٹزم میں دیا ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک جو ہے نا، جہاں قرآن میں یہ والی میں نے آپ کو قسم بتائی نا، اے نبی مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، اے نبی قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، اس کے آگے جو آیات ہیں نا، اوئے ہوئے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ کھٹکا بھی آ گیا ہے نا کہ میرا نبی جو ہے نا وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے، مطلب یا آپ کے اوپر کوئی شک بھی کر رہا ہے نا، ذرا سا بھی شک آ گیا ہے نبی علیہ السلام کی بات میں، ایمان فارغ ہو گیا آپ کا، ختم، چلو یہاں سے۔ اللہ کو پرواہ تھوڑی ہے، اللہ لاپرواہ ہے، چلو یہاں سے، دفع ہو، اللہ کو پرواہ تھوڑی ہے، اللہ اپنے سامنے جیسے نکال دے گا، چلو جہنم میں جاؤ، غرق ہو یہاں سے۔ نبی علیہ والسلام، اللہ محفوظ رکھے اس چیز سے، نبی علیہ والسلام کی بات سے اگر، اور آج کے دور میں آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث آپ نے پڑھی یا سنی کسی سے اور آپ کو تصدیق ہو گئی کہ یہ حدیث ہے، پہلی بات تو آپ نے سنی نہیں، تو آپ کے اوپر یہ نہیں کہ تصدیق نہیں ہوئی گھوم رہے ہیں، نہیں، آپ کے اوپر آپ فوراً تصدیق کی کوشش کرو۔ تصدیق ہوئی، آپ نے دیکھا میرے اندر یہ چیز ہے، یا میرے گھر والوں میں، بیوی بچوں، ماں باپ، کسی میں بھی آپ نے ان کو بتانا ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہو وہ دور تھا، آج یہ دور ہے، یہ وہ ہیلے بہانے کر رہے ہو نا، اگر فارغ ایمان، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جنت اتنی سستی ہے ایسی دے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ آپ مجھے دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک پر اونچی آواز نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر میرے نبی کے سامنے اونچی آواز کرو گے تمہارے تمام اعمال غارت کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آپس میں بات ہو رہی ہے،
حضرت ابوبکر حضرت عمر کی آپس میں نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی ہے، ذرا سی آوازیں اونچی ہو گئیں، اللہ پاک نے آیت نازل کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ روایت میں آتا ہے اتنا ہلکی آواز میں بات کرتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے تھے عمر تھوڑا اونچا بول، مجھے سنائی تو دے، اتنی اعمال کی فکر ہو گئی۔ یہ روزہ رسول پر تو آپ کو پتہ ہے نعرے لگ جاتے ہیں، آوازیں لگ جاتی ہیں، کسی آتی ہیں نا آوازیں، آپ کو پتہ ہے میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو آج کے دور میں یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو دو باتیں، پہلا یہ کہ روزہ رسول پر ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، مدینے میں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں، جو ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ کا موقف تھا وہی بالکل بہترین ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات میں دیکھتا ہوں کہ حدیث میں پڑھتا ہوں، بولتا ہوں نہیں یہ تو اس دور میں تھا، آج نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کی بات آپ نے سنی اور آپ نے اس کو نہیں مانا ہے، یا کوئی ہیلے بہانے بھی کر دیے، بس آپ کا ایمان فارغ ہو گیا۔ آپ نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر رہے ہو، طے یہ بات، یہ بہت خطرناک ہے معاملہ۔ آپ علیہ السلام نے جو بولا ہے وہ کرنا ہے، دیٹس اٹ، ختم۔ کوئی اس کے آگے پھر یہ تھوڑی ہے آج کا دور، یہ دور وہ دور، میرا مسئلہ تیرا مسئلہ اس کا مسئلہ، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کرنا ہے، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے اپنے نبی سے جو محبت کی ہے نا، اس میں اللہ پاک نے انتہا کر دی ہے، تو آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک یہ برداشت کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ آپ علیہ السلام سے جو محبت اللہ پاک نے کری ہے اس میں اللہ پاک نے انتہا کر دی ہے، تو اللہ کے رسول کی محبت میں آپ جب معاملہ رسول اللہ کی مخالفت پر لے آؤ گے، آپ سمجھ نہیں رہے ہو کہ مخالفت ہے، لیکن آپ جب آپ کی بات نہیں مانو گے تو مخالفت ہے، اور جب پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ بچائے اس وقت سے، اللہ بچائے اس وقت سے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے، اللہ توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے، اس پر ہمیں قائم رکھے، اللہ پرخلوص توبہ نصیب کرے، اور اپنے نبی سے اپنی ذات سے اللہ پکی سچی اور حقیقی محبت نصیب کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بشرط زندگی، بشرط صحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔